Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasyarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah semuanya yang kami hormati, kami muliakan, kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Mari kita awali majelis kita ini dengan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca Sayyidul Istighfar dengan harapan mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah benar-benar berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, majelis yang istiqomah, majelis yang membawa barokah, membawa manfaat, juga membawa maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayhi wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Niyyatu biridhaillah wa li husni syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم ولفتوح قلوب جميع أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعاتنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين الصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون. آجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين والصوفية المتقدمين وجميع الملائكة العرش والملائكة المقربين، خصوصا سيدنا مولانا شيخ القطب الرباني والغوث السمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وسيدنا الشيخ أبي الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه، إلى حضرة جميع أولياء التسعة وجميع أولياء الله في هذه الولاية ما حوله، جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات، خصوصا حضرة مكيجي علي جدي مكيجي عبد الحميد مكيجي نوريسان Mempunyai Haji Aminah, Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Mahmud Salih, Magaji Jauhari, Magaji Soleh, Magaji Muhammad Masum Jauhari, Magaji Ahmad Idris Marzuki, Magaji Imam Yahya Mahrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Maimun Zubair, Magaji Ahmad Habib Husaini, Magaji Muhammad Mahmud Basir, Magaji Muhammad Mahmud Zainuddin, وجميع مشايخ معهد البيوع إلى حضرة المجيد نواوي المجيد عبد الكريم، إلى حضرة المجيد محمد ثمانية أمين المجيد شهراني أحمد بن إسماعيل المجيد عبد السلام المجيد محمد معصوماكا المجيد أحمد بشير المجيد Kadian Asnawi Sejafar Sudi Kajem Sunan Kudus Amin Termakin Kajem, وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا في مؤسسة المقارب والألوانية، إلى حضرة جميع مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها، خصوصا إلى حضرة سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أحمد بن حسين بن محمد العسفياني وسيد الشيخ أحمد زين الدين بن عبد العزيز المالباري وسيد الشيخ زين الدين بن علي المالباري، إلى حضرة السيد الشيخ محمد نواوي بن عمر العجاوي وأصولهم وفروعهم وأزواجهم، وإلى حضرة جميع من أجازنا من المشايخ إلى المنتهى، خصوصا إلى حضرة Romawi Haji Muhammad Masumaka ila hadrat Habib Umar Mutahhar ila hadrati Romawi Hanan Masum ila hadrati Romawi Mubni Sadiq wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa masyayikhihim wa masyayikhi masyayikhihim wa man intasiba ilayhim قدس الله سرهم ونور ضرائقهم ويعلي درجاتهم وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم وشفاعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بلادها جبالها وأوديتها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا،
khususan ila hadrati almarhum al-maghfur lahu majizul kandaiban di hadap bin narang-narang ila hadrati almarhum Haji Amin Anis bin Ahmad Bilan ila hadrati almarhum Haji Syabina bin Harabi ila hadrati almarhum Haji Jarkasihan ila hadrati almarhum Haji Masjid bin Haji Amin Anis wa umuman ila hadrati jami'i ahli buhuri man hadru fi hadha majlisil mubarak wa khususan ila hadrati jami'i jama'ah majlis ta'lim shifa'ul qulub wal marhumin wal marhumat ghafarallahu dhunubahum wa nawwara quburahum wa saddara ayubahum wa rafa'a darajatihim وجعل ظهورهم روضة من رياض الجنة شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين فلا منقطع لا يمل سماء تنزه عن قول وفعل ونيات بأشتفي منكم لداء ونور دليل لقلبه تجليل الخيرات فيا رب متعني بسر قربي ونور بقلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي يا فتاه افتح قلوبنا وفهم بقلبي قلوب الشريعة قرآننا من معجزات المصطفى محمد أجلنا نفعنا أمتي مسلمة أجل نفعنا على أمتي مسلمة طوبى لمن يعمل دنيا وأخرى أبدا وكيف لا إذا يموت الجسم لا يحسنا وكيف لا إذا يموت الجسم لا يحسنا يا ربي صل على الرسول لمحمد
سر العلا والأنبياء والمرسلين نذكر خصما أولا والأنبياء والمرسلين نذكر خصما أولا يا رب نور قلبنا بنور القرآن جلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلى وافتح بدرس أو قراءة ترتلى وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تنبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا ثبت إيماننا دنيا وأخرى كاملا آمن Indonesia Raya Amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya mujib Bismillahirrahmanirrahim Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأشفاكم الميمنة فأشفاكم الميمنة وأشفاكم المشأمة وأشفاكم المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ومعارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخلود وطلح منجود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج علينا والمسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله يا حبيب الله أغثنا 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 سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وتبلغنا بها يا الله حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام مرة بعد مرة كرة بعد كرة في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمعلم الكتب التي تعلمناها وعلمناها ولمن أحسن إلينا وأساء علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤالنا وتعلم ما في نفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنت رب العالمين بهاء الرحمة وميم الملك ودار الدوام يا من وأكون ربنا ثم آمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. اللهم اهدنا من عندك وأنفق علينا من بركاتك وفضلك وانشر علينا من رحمتك وأدبنا بين يديك اللهم منك وإليك إنك على كل شيء قدير. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأجلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل. نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لنا وترحمنا وترزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به القلم. اللهم إنا أسمعنا لا نستطيع دفع ما أجدنا ولا نملك نفع ما نرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحنا مرتينا بعملنا فلا فقير أفقر منا ولا غني أغنى منك يا حي يا قيوم. 30 kali ya hayyu ya qayyum 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 برحمتك نستغيث إلهنا لا تسمك بنا عدونا ولا تصب بنا صديقنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا رزقا طالبا غير مطلوب ظالما غير مغلوب. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك بجودك وبكرمك وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه wasallam. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami mohon kepadamu dengan sifat Rahman dan Rahimu, dengan sifat kasih dan sayangmu, dengan sifat kedermawanan dan kemuliaanmu, dengan hak dan rahasia-rahasianya suratil waqi'ah. Kami mohon ya Rabb, mudahkan segala urusan kami, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Mudahkan urusan rezeki kami ya Allah ya Razzaq. Duidat yang maha menanggung rezeki seluruh makhluk ciptaannya. Mudahkan urusan rizki kami ya Allah ya Razzaq, sebagaimana Engkau telah memudahkan urusan rizki hamba-hambamu yang lain, bahkan kepada mereka yang tidak beriman kepadamu. Ya Allah ya Rabb, dengan keagungan, kemuliaan dan rahasia-rahasianya suratil waqi'ah, kami mohon kepadamu ya Allah, rizki kami, rizki orang-orang tercinta terkasih kami, rizki ayah bunda kami, rizki guru-guru kami,
rizki keluarga kami, rizki saudara-saudari kami, rizki orang-orang yang selalu berbuat baik kepada kami, rizki orang-orang yang selalu membersamai kami di majlis-majlis yang Kau ridhoi, rizki anak-anak kami ya Allah, rizki jamaah kami ya Allah, rizki pasangan hidup kami ya Allah, rizki zuriyah keturunan kami ya Allah. Jika rizki kami dan rizki mereka di langit mohon turunkan, jika di bumi mohon keluarkan, jika jauh mohon dekatkan, jika sulit mohon mudahkan ya Allah, jika sempit mohon lapang dan luaskan ya Allah, jika kotor mohon bersihkan dan sucikan, jika haram mohon halalkan, jika kurang mohon cukupkan ya Allah. Mohon cukupkan ya Allah ya Kafi, cukupi kebutuhan kami ya Allah, cukupi kebutuhan majlis-majlis kami ya Allah, cukupi kebutuhan kami dan kebutuhan mereka dunia akhirat. Sungguh tidak ada zat yang mampu mencukupi kebutuhan makhluk ciptaanmu kecuali Engkau ya Kafi. Cukupi kebutuhan kami dan kebutuhan mereka ya Allah. Jika sedikit mohon banyakkan, mohon banyakkan. Jika sudah banyak mohon tetapkan dan mudahkan. Anugerahkan kepada kami dan kepada mereka apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang sholihin, hamba-hambamu yang sabirin, hamba-hambamu yang syakirin, hamba-hambamu yang Engkau ridhoi, Engkau bahagiakan, Engkau selamatkan, Engkau muliakan dunia sampai akhiratnya. Wa illam yakun وشيئا وكونته وانقله إلينا حيث كنا ولا سقلنا إليه حيث كان وبارك لنا به وتولى أمرنا بيدك وقل بيننا وبين غيرك به واجعل يدينا العليا بالإعطاء ولا تجعل يدينا السفلى بالاستعطاء اللهم نحن وعائلتنا عليك وأنت أقمتنا وكيلا فلا تسلبنا وإياهم ما أودعتنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. تكرم علينا يا قريب يا مجيب ورانا باب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عما سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا من يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبت لنا عندك بأم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا فاثبتنا عندك بأم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فلتجعلنا ما نحن به من الضيق يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوز عن الغنى ومغني عن الفاقة من سعة تلك الكنوز بالفائدة. اللهم لا إله إلا أنت ساتر وجابر الكسر ارحم فقرنا إليك. اللهم إنا نسألك حسن الحال في غناك
الذي لا يفتقر ذاكره، وأن تفيدنا من الكرامة ما نستر به ديننا إنك أنت الأعظم. وهذه ليلة جديدة نسألك العصمة فيه من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وهاب باسط فتاح الرزاق الواسع الولي المغني المنعم المتفضل. اللهم آتنا بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا غدقا متسعا يا بر يا تواب يا ويا رحمن يا رحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. Pak Eko, saya. Labib Pak Eko, Labib. Rusak lah. Pak Eko nggak ada Pak Eko. Ya, rusak apa rusak. Allahumma ya Allah yassir lana umurana wa rizqana wa asimna minan nasabi fi talabut. Ya Allah wa asimna minan nasabi fi talabi wa minal hammi wal bunil khalqi bisababi wa minat tafakkuri wa tadabburi fi tahsili wa minas sufi wal bukhli ba'da husuli. Waj'alhu sababan liqamatil ubudiyah ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهنا تولى أمرنا بذاتك فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا باسط يا غني يا مغني بمهمه بنت لطف خفي بصعصع بسلسه بنت العز السامك الذي له العظمة والكبرياء بدون ذنوب له من القدرة والبرهان والعظمة والسلطان. نسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته من شئت من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إنا نسألك باسمك المحزون المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطينا رزقا من عندك
تهدي به قلوبنا وتغني به فقرنا وتقطع به عليك الشيطان من قلوبنا إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المولى الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجود والكرم اللهم إنا نسألك بحق حقك وبجودك وكرمك وإحسانك وبحق اسمك العظيم الأعظم بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تجيب دعوتنا ya Rabb. Sampaikan hajat masing-masing pada Allah. Doakan keluarganya, doakan anak-anaknya, doakan zuriat keturunannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. أن تجيب دعوتنا يا مجيب الدعوات وأن تقضي حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة وأن تقضي عنا ديوننا وأن تشفي جميع مرضنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما بحق سورة الواقعة وبحق فرج محمد فتاح قادر جبار فرد موت خير الرازقين مغني البائس الفقير توام لا يؤاخذ بالجرائم يسر أمورنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيننا وبين واجعل من نصيبنا يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا أصبحنا وأمسينا فنحن نحب الخير ونكره الشر فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا بنورك لنورك بما يرد علينا منك وبما يصدر منا إليك وبما يجري بيننا وبين خلقك اللهم يا الله سخر لنا رزقنا وعشمنا من الخرس والتعب في طلبه ومن سؤل القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للخلق فيه ومن السوء والبخل بعد خصوله اللهم يسر لنا رزقا حلالا طيبا وعجل لنا به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدة وعليك دالة وفي ملكك متحيرات وبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لنا قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم فقرنا وجبر كسرنا واجعل لطفك في أمرنا واجعل لنا لسان صدق واجعل محل للخطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب
اللهم ذكرنا إذا نسينا ويقظنا إذا غفلنا واغفر لنا إذا عصينا قبلنا إذا أطعنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير اللهم نور بكتابك بصرنا وأضرب به لساننا وفرج به كربنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واستعمل به بدننا ويا قاضي الحاجات أكرمنا بأنواع الخيرات فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسع علينا رزقنا يا الله وأنزل علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار والضياء وعلى آله وصحبه سلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا في يومنا هذا إلى يوم Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, mohon bantuan bacaan Fatihah untuk mendoakan sahabat kami, saudara kami, Ustadz Edi yang juga pengurus Mushola Ar-Rahman yang saat ini sedang kritis, ya, kecelakaan beberapa waktu yang lalu dan saat ini sedang kritis. Kita doakan semoga mendapatkan yang terbaik dari Allah, mendapatkan yang terbaik. Kita pasrahkan pada Allah, sekali lagi semoga mendapatkan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما اللهم اهدنا طريق الصواب وعلمنا من لدنك علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين.
Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah mujahadah wa fadilah dengan pertolongannya Allah bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah, amin. Menjadi wasilah Allah benar-benar mudahkan segala urusan kita, terkhusus urusan rezeki kita. Allah panjangkan umur kita dalam taat, sehatkan jasmani rohani kita, mudahkan segala urusan kita, perbaiki zahir batin kita. Allah kabulkan semua hajat dan cita-cita kita, baik hajat agama, dunia dan akhirat. Allah istiqomahkan ibadah kita saat menghadapnya. Semoga Allah memberikan anugerah husnul khatimah. Husnul khatimah, amin. Masih pembahasan tentang tobat ya. Halaman 30. Halaman 30 garis ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa hadhil arba'ah, empat perkara yang dimaksud. Pertama, penyesalan. Yang kedua, wal ikla, menghentikan dosa yang disesali. Yang ketiga, wal azmu ala alla ya'uda ilai, berazam, berkeinginan yang kuat tidak akan mengulanginya lagi. Semisal dosa meninggalkan sholat, nyesel, dihentikan, artinya nggak meninggalkan sholat lagi, lalu niat harus kuat jangan sampai meninggalkan lagi. Yang keempat, kalau berkaitan dengan anak cucu Adam, harus mendapatkan ridho. Kalau yang dizolimi, hartanya harus dikembalikan. Empat perkara ini sebagian ulama menyebut arkanan litaubah, rukunnya taubat. Sebagian lagi sama ba'duhum syurutan litaubah. Jadi kalau ditanya syaratnya tobat, ya empat itu tadi. Ditanya rukunnya tobat, ya empat itu tadi. Kalau orang bertobat dari dosa, dari kesalahan, sudah memenuhi syarat rukunnya yang empat, maka tobatnya sah. Sama dengan ibadah yang lain. Sholat, puasa ketika terpenuhi syarat rukun sah. Apakah diterima? Nah, itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Dalam kitab Nasoihul Ibad itu, seorang walinya Allah ditanya, apakah bisa diketahui taubat pendosa itu diterima? Maka jawab walinya Allah itu, enggak ada yang bisa mengetahui taubat diterima atau tidak. Cuma ada ciri-ciri seseorang itu taubatnya diterima, itu ada ciri-cirinya. Di antaranya bisa lebih menjaga lisannya. Yang tadinya mungkin sebelum tobat lisannya ember,
tahu itu gibah dilarang ya terus nerocos gibah, tahu ngadu domba, memfitnah, menjelek-jelekan, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, itu dilarang ya terus dilakukan. Kalau seperti itu, Anda tobatnya nggak diterima. Di antaranya lagi pindah komunitas. Orang itu tobatnya diterima kalau yang dulunya sebelum tobat suka kumpul dengan komunitas yang tidak baik. Meskipun dia nggak ikut ya. Jadi bahayanya orang itu kalau kumpulannya dengan orang-orang yang tidak baik. Meskipun dia nggak ikut. Semisal kumpulannya tukang mabuk, tukang judi, tukang zina, tukang gibah, tukang ngumpat, tukang caci maki, tukang mitnah, meskipun dia hanya diam, dia hanya kumpul saja, dia hanya diam, gak ikut melakukan keburukan yang dilakukan oleh komunitasnya, itu dosanya sama. Dosanya sama. Kecuali kalau kita wali yang ada misi benar-benar ingin merubah mereka. Itu pun juga harus kuat mentalnya, ya. Imam Ahmad bin Hambal itu punya misi ingin merubah komunitas. Ada 40 pemuda yang tiap malam kumpul mabuk. Imam Ahmad bin Hambal ingin merubah mereka, menyadarkan mereka dengan caranya. Karena beliau seorang ulama besar, hafal 1 juta hadis. Belum karya-karyanya, diantaranya Musnad. Itu berisi 12.000 hadis. Beliau pendiri Madzhab Hambali, juga seorang wali. Demi mempertahankan madhabnya di penjara. Saat di penjara yang tiap hari dicambuk saja, itu beliau sholat sunnah tidak kurang dari 100 rakaat. Sebelum di penjara minimal 300 rakaat. Ulama besar. Ada 40 pemuda tukang mabuk, tiap malam beliau kumpul dengan mereka. Tak ada yang dilakukan, hanya diam, berkumpul dengan mereka yang mabuk. Beliau hanya berdoa, Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ini ketika Imam Ahmad bin Hambal mengumpuli mereka dengan misi agar mereka sadar, ulama-ulama di zamannya yang hidup dekat dengan Imam Ahmad ibnu Hambal itu luar biasa memfitnah Imam Ahmad bin Hambal, yang dikatakan sudah mulai goyah imannya lah, difitnah dengan sangat keji. Tapi karena Imam Ahmad bin Hambal seorang wali, fitnah enggak didengarkan, tidak berpengaruh. Laumata laim, ciri para wali itu tidak berpengaruh. Celaan orang-orang yang mencelanya sama sekali tidak mempengaruhinya. Ujiannya juga tidak mempengaruhinya. Dipuji, dicela, jika dia yakin itu benar, itu baik, tetap jalan terus. Beda dengan kita ya. Kita ini semangat ibadah kalau banyak yang muji, betul. Rajin jamaah, rajin hadir di majelis ilmu. Kalau banyak yang muji. Rajin sedekah kalau banyak yang muji.
Kalau sudah mulai nggak ada yang muji, kita didiamkan, bahkan dicaci maki, difitnah, lempem. Betul tidak? Kita, para walinya Allah, tidak berpengaruh. Dipuji, dicaci maki sama saja. Kalau kita ketika dipuji, kepalanya jadi besar, songkoknya sampai gak muat. Tapi ketika didiamkan, bahkan difitnah, dicaci maki, ciut. Gak ada yang nganggap sudah males ngaji, sudah males jamaah, sudah males sedekah. Itu pertanda kita belum terpilih, ya. Makanya istiqomah itu berat. Tiap malam beliau dengan segala fitnahan dari sesama ulama ini, beliau tetap mengumpuli 40 pemuda itu. Diam beliau hanya berdoa, Allahumma farrihhum fil akhirah. Ya Allah, bahagiakan pemuda-pemuda ini kelak di akhirat. Kama farrahtahum fid dunya. Sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia lewat mabuknya. Karena yang doa wali malam pertama tobat 1. Tobat. Arti semoga kelak di akhirat itu bahagia, ya masuk surga. Dan tidak ada ahli surga kecuali mereka yang berada dalam hidayahnya Allah. Sampai malam kedua tobat. Sampai akhirnya 40 pemuda ini semuanya tobat dan menjadi santri setianya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, walinya Allah. Kalau kita kok mencoba kumpul dengan orang-orang yang kelakuannya nggak baik, lalu gayanya, aku ingin merubah mereka. Kamu yang dirubah. Kamu yang akan terpengaruh. Gak percaya, coba itu. Dalam perjalanan hidup kita, kita pasti, kok kalau saya kumpul dengan orang-orang ini, kok saya nggak bisa jaga lisan. Saya jadi males ibadah. Makanya Luqman Al-Hakim berpesan pada anaknya, ya bunayya, anakku. Ini ulama hebat, zuhud, soleh. Hidup di zamannya Nabi Daud. Wafi riwayah menjadi salah satu penasihatnya Nabi Daud. Banyak nasihat-nasihatnya, wasiat-wasiatnya. Sampai saking solehnya salah satu nama surah Al-Quran itu ada namanya Luqman. Luqman Al-Hakim berwasiat pada anaknya. Dan wasiatnya itu disampaikan juga oleh Luqman Hakim pada jamaahnya. Ya bunayya, anakku, idza ra'aita qauman yadhkuruna Allah. Kalau kamu melihat banyak orang berkumpul, mereka berbuat baik, komunitas yang baik, berzikir kepada Allah, fajlis ma'ahum, kumpuli mereka, kumpuli. Intaku aliman yang fa'ukallah. Kalau kamu punya ilmu-ilmumu manfaat. Fa'intaku jahilan yu'allimu. Kalau kamu bodoh, Allah kasih ilmu. Wala'allallahu yattali'u alaihimur rahmah fatusiba ma'ahu. Dan bisa jadi sebagaimana janji Allah, janji Rasul. Kalau orang berkumpul itu ngaji, zikir, Allah akan turunkan rahmat. Meskipun kamu gak ikut zikir sebab ketidaktahuanmu. Dalam riwayat itu dijelaskan, meskipun kamu hanya lewat, ada rame-rame, lalu gabung pada zikir kamu,
pahpoh, plonga, plongo, sebab nggak tahu ini apa yang dibaca. Pahpoh, plonga, apa plonga, plongo? Bahasa Medannya apa itu? Plonga, plongo, tengah, tengah, baca apa ya? Meskipun demikian, kamu gak ada niat datang, tapi kamu gabung di majelis itu, bisa jadi saat itu Allah turunkan banyak rahmatnya, dan kamu di situ kamu dapat rahmat. Wa idza ra'aita qauman la yadhkuruna Allah. Kalau kamu lihat banyak orang berkumpul tidak dalam rangka zikir kepada Allah, tapi dalam rangka yang tidak baik, gunjing orang, mitnah orang, mencari-cari kesalahan orang, ngadu domba orang, apalagi sampai mereka kumpul mabuk, judi. Pesan dan wasiat beliau, fala tajlis ma'ahum. Kamu jangan sekali-kali kumpul bersama mereka. Sebab apa? Pertama, kalau kamu punya ilmu, alim, ulama, ilmumu gak manfaat. Kalau kamu bodoh, gak punya ilmu, kamu akan menjadi orang yang berani bermaksiat kepada Allah. Sebab melihat ternyata maksiat selama ini belum ada sekupu hitamnya dibanding kawan-kawan. Maksiat masih kecil dosaku. Dan yang berbahaya yang terakhir, wala'allallahu yattali'u alaihim bi'adzabi fatusiba ma'ahum. Bisa jadi saat itu Allah murka pada perkumpulan tersebut, lalu Allah turunkan azab kepada mereka. Meskipun kamu nggak ngapa-ngapain di situ, meskipun kamu nggak ikut mabuk, nggak ikut judi, nggak ikut gunjing orang, hanya dengarkan. Tapi karena saat itu Allah turunkan azab pada perkumpulan itu, dan kamu ada di situ, fatusiba ma'ahum, kamu pun akan mendapatkan azab. Makanya harus selektif cari perkumpulan ya. Harus selektif cari bestie. Kalau sekiranya kok bestinya kok aku kumpul dengan orang-orang ini malah males ngaji sih. Yang ada hanya gunjing orang, pelan tapi pasti undur diri. Silaturahim tetap terjaga. Sanggup Bu? Berat sekali jawabannya. Sanggup. Buat yang paling kenceng. Alhamdulillah. Ini ya. Bahayanya pengaruh kumpulan. Terlebih anak-anak kita. Banyak kasus kenakalan remaja, orang tuanya baik, lingkungan keluarganya baik, anaknya pun juga dididik dari kecil dengan didikan yang baik, gara-gara salah pergaulan rusak anak itu. Rusak. Nah, kita sebagai orang tua wajib berikhtiar jangan sampai anak kita dirusak oleh perkumpulan yang tidak baik. Ya, jadi kalau kisah Imam Ahmad bin Hambal, gak usah jauh-jauh, kisah Kiai Haji Hamim Jazuli Kusmi, putra Kiai Jazuli, ya, itu beliau dakwanya dari kafe ke kafe, bahkan terkadang ikut minum dohirnya. Tapi banyak orang-orang yang dulunya hidup di dunia kelam menjadi sadar dan taubat. Hamim itu juga lama mondoknya di Lirboyo, tapi sejak kecil kewaliannya itu sudah nampak. Sampai satu ketika santrinya yang melihat kok ya ini ikut minum,
ke kafe kumpul, lalu dinasihati saat minum, santrinya lihat kok ikut minum, lalu memberanikan diri tanya, Yai mohon maaf kok ikut minum, sini, lihat mulutku. Beliau buka mulut, nampak dalam mulutnya lautan yang sangat luas. Ini wali. Kamu jangan tiru-tiru, lihat mulutku, ya bau busuk. Jadi dohirnya seperti minum padahal dibuang ke lautan. Kusmi yang punya dzikrul ghafilin, ya, penyusun dzikrul ghafilin, itu putra dari pendiri Pondok Pesantren Pelosok. Terkenal dakwahnya dari kafe satu ke kafe yang lain, dari lokalisasi satu ke lokalisasi yang lain, tidak terpengaruh beliau, tapi banyak yang sadar tobat lewat dakwah beliau di sana. Nah ini kalau saya yang dakwah ya saya yang rusak nanti ya. Nah itu khusus para walinya Allah. Dah kembali ke pembahasan, ya Allah. Habis suaranya. Ternyata saya tidak 10 tahun yang lalu. Kalau hujan-hujan semakin sehat. Kena hujan langsung KO nih, ya Allah. Wa syurutut taubah al-madhkura ma'khuzatun minal Qur'an fannadmu ma'khudun min qawlihi ta'ala. Syarat taubat, rukun taubat yang 4 itu diambil dari Quran. Firman Allah surah Ali Imran 135. Ayat ini diturunkan, entah masih ingat atau tidak, satu ketika ada seorang sahabat yang profesinya dagang, punya kedai. Satu ketika ada wanita cantik belanja di kedainya, di mana saat itu sepi. Lalu setan mungkin membisikinya, melihat wanita yang begitu cantik, dia nggak tahan. Akhirnya tengok kanan, tengok kiri, dulu belum ada CCTV. Melakukan hal yang dilarang pada perempuan yang belanja di kedainya. Setelah itu nangis, nyesel, putus asa, bejat sekali diriku. Apa kira-kira Allah mau ngampuni? Orang sebejat aku datang pada Rasulullah, cerita awal Rasulullah sempat marah juga. Tapi Allah tegur Rasul, jangan kamu marahi. Dengan turunnya ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang yang telanjur melakukan dosa kecil, dosa besar, zakarullah, lalu mereka ingat Allah, nyesel, ini kan larangannya Allah, kenapa aku lakukan? Wastaghfaru lidzunubihim, minta ampun, ampuni ya Allah kebejatanku ini, dosaku ini. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan dia yakin Allah pasti ngampuni asal benar-benar taubat. Dia yakin tidak ada yang bisa ngampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia berjanji tidak akan melakukan lagi yang disesali itu. Wa hum ya'lamun, mereka tahu Allah Maha Pengampun. Asal dia mau nyesel, dia mau tobat, dia tidak mengulanginya lagi dosa yang telah disesali dan ditobati. Ulaika jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri, dan seterusnya. Ulaika jazaohum
mereka balasan dari Tuhannya itu adalah ampunan dan surga. Akhirnya sahabat tadi yang putus asa menjadi gembira sehingga tobat dengan benar. Dari ayat ini ulama menjelaskan syarat taubat: 1, nyesel kayak pemuda tadi; 2, dihentikan, nggak melakukan lagi apa yang telah disesali; 3, ada keinginan yang kuat tidak akan mengulanginya lagi. Minimal 3. Kalau dosanya meninggalkan kewajiban qadha. Yang keempat, kalau dosanya ada kaitannya dengan manusia, kalau berupa harta, kembalikan. Kalau berupa harga diri, kita ghibah, kita mitnah, minta ridho. Dapat halal, dapat maaf. Selama belum dapat maaf dari orang-orang yang kita zalimi harga dirinya, ya, kita jelek-jelekan luar biasa di mana-mana. Kita cari-cari kesalahan, keponya sama urusan orang lain itu luar biasa. Padahal kemarin kajian Kamis lalu itu nahi mungkar wajib, amar ma'ruf wajib. Nahi mungkar dan amar ma'ruf yang wajib itu, kalau nahi mungkar kita benar-benar melihat orang melakukan kemungkaran dengan mata kepala kita. Kalau masih katanya tetanggamu itu tukang mabuk, tetanggamu tukang zina, kita tidak boleh tajassus. Lalu sebab dengar, ini tetanggamu ya? Iya, dia itu ternyata tukang mabuk loh. Masa sih? Lalu kita cari-cari, benar nggak? Itu haram. Itu namanya tajassus. Yang larangannya jelas, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Kisah doanya anjing diijabah karena punya kawan kucing yang kurang ajar. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih. Kapan itu, Nek? Saat kejadian tufan di zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh buat aturan, karena kita ini hujannya akan lama turun, gak berhenti-berhenti, maka tak boleh di antara kalian melakukan hubungan suami istri. Sebab kalau nanti sampai beranak pinak, apalagi anjing terkadang sekali melahirkan 5 kucing, babi. Saya pernah main-main di Blitar sana, rumah teman. Itu di belakangnya ada orang non-muslim, bisnisnya melihara babi. Babi itu ternyata terkadang sekali mana itu sampai puluhan, bahkan lebih itu. Masya Allah. Anjing nggak tahan, singkat cerita ya, akhirnya anjing melakukan hubungan suami istri, ketahuan kucing. Kucing lapor pada Nabi Nuh, dipanggil anjing, dinasihati, dimarahi. Setelah itu nyesel, tapi wong namanya anjing kebelet lagi. Nyuri-nyuri tempat, dikira sepi, hubungan lagi, kucing kepo. Ini kok saya tadi melihat sekilas anjing cari tempat kayaknya, dibuntuti. Bener, dilaporkan lagi. Dipanggil Nabi Dawud, dimarahi. Akhirnya ngresenu. Tahu ngresenu? Ya Allah, kok tega banget kucing ini selalu melaporkan keburukanku pada Baginda Nuh.
Akhirnya berdoa. Anjing berdoa. Merasa malu. Dilaporkan keburukannya pada Nabi Nuh, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kucing yang saat ini selalu mempermalukanku di depan Nabi dan Rasulmu, dia juga akan selalu malu saat berhubungan dengan pasangan. Ijabah. Kucing kalau lagi gituan, semua orang tahu. Kalau kita lewat kok ada suara khas kucing teriak, nah pasti lagi gituan itu. Itu cerita ada dalam kitab Durratun Nasihin. Makanya tajassus itu hati-hati ya. Kita ulangi cerita. Ada dalam sarahnya Sulam Taufik. Muadzin 40 tahun, adiknya muadzin 30 tahun. Sebelum mati kumpul semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya, minta Quran, dikira dia itu mau membaca Quran sebelum mati. Ternyata dengan bangga dia pegang Quran. Wahai keluarga besarku, demi Allah saksikan aku pegang Quran, aku sudah keluar dari Islam. Punya adik 30 tahun juga jadi muadzin, sama matinya suul khatimah. Apa penyebab? Dia memang muadzin tapi suka kepo urusan orang lain. Suka tajassus seperti jadi kucing itu mestinya mencegah anjing kalau dia lihat sendiri di depannya. Kalau nggak lihat gak usah cari-cari, gak usah. Paham? Nahi mungkar wajib ketika kita melihat dengan kepala mata kita sendiri. Kalau kita hanya katanya, kita nggak boleh mencari-cari informasi. Benar nggak tetanggaku tukang mabuk? Itu namanya tajassus. Yang diantara bahayanya tajassus sangat dikhawatirkan husnul khatimah, su'ul khatimah. Itu tukang adzan, Bu. Kita tukang baik apa? Itu saja sebab tajassusnya, na'udzubillah, mati tanpa iman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dengan hidayahnya sehingga kita dimampukan mengisi sisa umur yang entah sampai kapan. Kita tidak tahu, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Kita isi dengan ketaatan demi ketaatan. Kita dimampukan menjaga seluruh anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun dimampukan untuk tobat dengan benar. Di mana aturan tobat kita kaji pada 2 pertemuan ini. Mudah-mudahan amin amin Allahumma. Demikian wakih dawaman fil muhasabatil lati. Nanti selanjutnya kita akan kaji pada pertemuan berikutnya dengan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Cukup? Ada? Haji? Nah. Hah? Oh iya, ada pertanyaan di grup ya? Orangnya gak datang, gak apa-apa. Coba dibaca enggak Iswais? Di grup SQ kalau nggak salah ada pertanyaan. Coba dibaca. Jaga kesehatannya, terkhusus yang sudah umurnya lumayan. Kita nggak seperti 10 tahun yang lalu ternyata. Pada saat sholat subuh, pada rakaat kedua, imam lupa membaca qunut, langsung sujud. Sewaktu akan sujud, akan makmum menyebut
pasti langsung berhenti dengan membaca takbir terus membaca doa kunut. Setelah itu kembali mengulangi sujud pertama. Pertanyaannya, bagaimana dengan rukun tertib sholat? Ya. Syahkah sholat berjamaah tersebut? Apakah punya termasuk rukun sholat? Pertanyaannya paham ya? Semua ada di grup SQ enggak? Baca ya. Ada imam saat sholat subuh lupa kunut. Karena namanya orang ya terkadang lupa. Jangankan kita ya. Saya pernah umroh bermakmum pada Syekh Abdurrahman Sudes. Yang gajinya itu kalau kita lihat di YouTube, gajinya itu dikasih cek kosong. Mau nulis berapapun silakan. Ya itu dikasih cek kosong dari kerajaan, mau nulis berapapun silakan. Dan ceknya cek yang benar-benar ada isinya, bukan cek seperti orang Bojonegoro yang nikahi gadis 16 tahun 3 miliar ternyata kosong, bukan. Ada-ada saja kakek-kakek ini. Baca juga. Memanglah. Lupa kunut dan sudah sujud yang pertama. Lalu makmumnya mengingatkannya pakai lupa kunut. Gitu ya. Inilah perlunya ngaji. Dan ngaji perlu diulang-ulang. Syekh Abdurrahman Sudes kembali itu saya pernah bermakmum sama beliau. Waktu itu subuh yang dibaca Al-A'la. Lalu itu enggak sampai-sampai. Sampai berhenti, diulangi lagi, lupa lagi, diulangi lagi, lupa lagi. Sampai akhirnya dilanjutkan dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Oh itu Syekh Abdurrahman Sudes bisa jadi sebelum ngimami tengkar sama istrinya. Makanya bahaya itu. Istri yang suaminya imam kalau mau ngimami jangan direcokin. Blank nanti hafalannya ya. Nah, itu saja bisa lupa apalagi kita. Satu, kunut bukan rukun tapi sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Maliki, kunut subuh sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan baik karena lupa maupun karena sengaja, maka disunnahkan mengganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi itu 2 kali sujudnya ya. Yang dibaca saat sujud subhana man la yanamu wa la yasu 3 kali, terus duduk di antara 2 sujud yang dibaca sama Robbi filli warhamni, sujud lagi. Beda dengan sujud tilawah, sujudnya sekali ya. Yang dibaca sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu dan seterusnya. Hafal enggak? Hafal enggak? Jangan-jangan enggak pernah sujud tilawah. Di Al-Amin Jumat subuh Alif Lam Mim Sajdah kan? Nah, sujud tilawah. Satu, kunut bukan rukun tapi sunnah. Yang kedua, makmum, kita sikapi makmum dulu. Makmum mengingatkan dengan ucapan lupa kunut, batal sholatnya. Sebab di antara perkara yang membatalkan sholat, bicara pada orang. Bicara pada Allah dan pada Rasul tidak membatalkan. Kalau ada orang bersin di samping kita, kita sholat, kalau kita ucapkan yarhamukallah, batal enggak? Batal.
Sebab kita bicara pada orang, semoga Allah merahmatimu, batal. Apalagi lupa kunut, makmumnya batal. Sebab termasuk perkara yang batalkan sholat, berbicara. Yang kedua, imamnya bagaimana? Ini loh, makanya imam itu yang paling layak, andai dia punya bacaan yang sama, hafalan yang sama, tapi yang satu paham fikih, yang satu tidak, maka yang paling layak yang paham fikih. Bahkan sampai Imam Asyuti mengatakan, andai ada orang yang alim fikih, hafalannya hanya Fatihah, sementara yang satu hafal Quran, tapi nggak paham fikih, yang layak jadi imam yang paham fikih. Dalilnya, ketika Nabi sudah tidak kuat ngimami, yang ditunjuk Nabi untuk ngimami bukan sahabat Ubay bin Ka'ab yang terkenal hafal Quran dan bagus bacaan Qurannya. Juga bukan sahabat Zaid bin Sabit, bukan sahabat yang hafal Quran, bacaan Qurannya bagus, tapi yang ditunjuk menggantikan beliau sahabat sahabat Abu Bakar yang sudah sangat tua, yang bacaan Qurannya biasa-biasa saja, tapi karena sahabat Abu Bakar lebih memahami syariat dibanding sahabat-sahabat yang muda ini, maka sahabat Abu Bakar yang ditunjuk jadi imam. Nah, terkadang mohon maaf, khususnya masjid di Batam ya, yang karena DKM-nya itu merasa gaji imam, padahal ora duit dhewe. Bisa jadi DKM-nya malah nggak pernah ikut iuran. Terkadang praktek ibadah di satu masjid itu ngikuti seleranya DKM. Padahal kalau kita bicara majelis masjid itu ada imaroh, idaroh, riayah. Kalau yang bagian ngurusi bangunan ya jangan ngurusi ibadah gitu loh. Kadang kan diurusi semua. Masjid itu enggak dimakmurkan, diurusi dari jauh. Iki perusahaan apa masjid? Paham ya? Di Batam sebab merasa gaji imam, jadi terkadang praktek ibadah di satu masjid itu tergantung selera DKM. DKM kalau lagi dipegang sama mereka yang nggak kunut, jangan kunut. Alhamdulillah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh imam, makmum cara mengingatkannya bukan kok lupa kunut, bukan. Lupa tahiyat awal, bukan. Tapi kalau laki-laki mengingatkannya, subhanallah. Subhanallah. Itu menunjukkan imamnya nggak paham fikih. Kalau paham fikih, imam sudah sujud, dia nggak akan bangun dari sujud untuk kunut. Paham? Sebab nyata imam itu tidak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Sujud, rukun apa sunnah? Sujud, rukun apa sunnah? Rukun, wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kunut, berarti dia sudah berada dalam kewajiban berupa sujud. Kaidahnya al-wajibu la yutraku illa lil wajib. Perkara wajib gak boleh ditinggalkan kecuali untuk melakukan perkara wajib. Tapi karena dia gak paham fikih, sebab ada yang ingatkan subhanallah mungkin semakin kecil, semakin kenceng, tambah lagi ada yang lupa kunut, bingung dia. Mikirnya wah nanti kalau tak teruskan sujudku bisa dipotong gajiku. Akhirnya dia bangun. Maka sholat makmum yang ingatkan dengan lupa kunut batal, sebab bicara sholatnya imam juga batal. Sebab apa? Dia meninggalkan rukun demi perkara sunnah berupa kunut.
Terus makmum yang lain bagaimana? Makmum yang lain silakan mufarokoh dengan imam yang geblek itu. Ya ngono kok dadi imam iki piye digaji pisan. Paham ya? Jadi makmum harus mufarokoh. Imamnya masih lanjut ya Ustaz. Imamnya wis batal lo nyapu dituruti. Makmum harus mufarokoh. Mufarokoh itu apa sih? Berpisah dari imam. Gimana caranya? Ya sudah dalam hati niat pisah dari imam, lanjut sholat sendiri. Jangan sudah niat mufarokoh, tapi gerakannya masih ngikuti imam. Kok masih ngikuti imam mufarokoh? Malu ya, nanti terus gimana? Nggak enak kan? Judulnya jamaah kok nggak ikut. Loh, kamu kan sudah mufarokoh. Kalau sudah mufarokoh, nggak boleh gerakannya ngikuti. Jadi jawabannya satu, kunut subuh bukan rukun, tapi sunnah. Dua, makmum yang ingatkan dengan lupa kunut, batal sebab dia bicara dalam sholatnya. Tiga, imamnya pun sholatnya batal sebab meninggalkan rukun demi sunnah. Bagaimana makmum yang lain? Mufarokoh. Jangan lalu yang tahu, wah ini imamnya batal, bubar aja yuk. Ya jangan. Tapi lanjutkan sendiri-sendiri dengan mufarokoh. Nah, hal-hal yang mungkin tidak begitu kita perhatikan, ini sebenarnya penting ya. Sebenarnya penting untuk dipelajari. Begitu juga kasus lupa tahiyat awal ya. Kalau imam sudah terlanjur berdiri tegak, meskipun satu masjid rame, subhanallah, subhanallah, imam nggak boleh turun untuk tahiyat awal. Sebab dia sudah berada di rukun, yakni berdiri di rakaat ketiga. Kecuali kalau belum berdiri tegak baru Allah, subhanallah, subhanallah, turun. Nah, beda lagi. Paham? Dan bisa jadi kasus seperti ini terkadang dialami oleh jamaah. Cuma karena nggak belajar benar, ya sikut-ikutan aja. Imamnya nggak paham fikih, apalagi makmumnya. Itu siapa yang nanggung? Saya kira cukup ya. Ini juga sudah habis. Suaranya pun juga sudah lumayan habis. Mudah-mudahan kita semua sehat dan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jama'ana hadha jam'an marhuma hatta tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Ij'alna ya Allah min ahlil istiqamah. Mampukan kami menjadi hamba-Hamba-Mu yang ahli istiqamah. Mampukan ya Allah menjadi hamba-Hamba-Mu yang ahli istiqamah saat menghadap-Mu. Anugerahkan husnul khatimah. Wasi' alina rizqana wa adir alina khalqah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بالمقاصد قوي لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سليم وعلى آله وصحبه أجمعين. Demikian ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.